عمران خان کو سزا سنانے کے بعد یہ لندن چلے گئے، لیکن لندن میں بھی شاید لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے ان کی جان نہیں چھوڑیں گے، ان کو لندن میں بھی امان نہیں مل رہی ہے۔ لندن جاتے ہی آج 8 تاریخ ہے، 7 تاریخ ہے، انفیکٹ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، 5 تاریخ کو جج صاحب نے فیصلہ سنایا، اسی رات وہ فلائی کر گئے لندن کے لیے۔ 7 تاریخ کو جج صاحب کو یونیورسٹی میں، جس یونیورسٹی میں ان کو داخلہ ملا ہے مزید کورسز کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اس یونیورسٹی میں ان کا رہنا محال کر دیا ہے پی ٹی آئی کے جیالوں نے، پی ٹی آئی کے انصافیوں کے ٹائگرز نے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ججز کو ہائی کورٹ کے کہنے پہ، ہائی کورٹ کی ریکمنڈیشنز پہ ججز کو ہر سال بھیجا جاتا ہے باہر کی یونیورسٹیز میں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، تاکہ وہ قانون کی مزید کتابیں پڑھ لیں، کچھ مزید کورسز کر لیں، کچھ مزید سیکھ کے آ جائیں۔ جج صاحب کو بھی اسی طرح سے ہائی کورٹ نے بھیجا۔ اب یونیورسٹی آف ہل، یہ لندن کی بہت معروف، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ہل میں ان کا داخلہ ہوا ہے، وہاں پر انہوں نے پڑھنا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک صاحب ہیں شایان علی، ان صاحب نے، آپ نے آپ کو سٹوری پتہ لگی گئی ہوگی ویسے تو، شایان علی نے کیا کیا کہ لندن میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک احتجاج کا اہتمام کیا، جو کہ اس یونیورسٹی کے سامنے ہونا تھا جہاں پہ یہ جج صاحب جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور ان کو کہیں نہ کہیں ان کی کوئی تھوڑی سی آئی ڈی ہوگی، ان کو ٹائمنگ پتہ چل گئی کہ ان جج صاحب نے کب باہر نکلنا ہے یونیورسٹی میں، تو این اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے شایان علی، یہ پی ٹی آئی کے بڑے پرانے وہاں کے وہ ہیں ورکر ہیں، اور اکثر کنٹروورسیز میں یہ نظر آتے ہیں، نواز شریف کے گھر کے باہر احتجاج کرنا ہو، بلکہ یہ بدتمیزی کی حد تک چلے جاتے ہیں یہ صاحب جو ہے جب احتجاج کی بات ہوتی ہے تو خیر نواز شریف کے گھر کے سامنے احتجاج، اور مختلف جگہوں پہ جہاں پہ پی ٹی آئی کو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ جا کے یہ احتجاج کرتے ہیں، اور ایک خاص حد سے آگے عبور کر جاتے ہیں، ریڈ لائن کراس کرنے والا احتجاج کرتے ہیں بیسیکلی یہ صاحب۔ ان صاحب نے کیا کیا، انہوں نے جا کے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے بائی دا وے، انہوں نے کنفرنٹ کر لیا، آمنا سامنا ہو گیا جج دلاور صاحب کا، اور ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اچھا، یہ میں آپ کو سٹوری اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے یونیورسٹی آف ہل نے کیا کیا، ٹھیک ہے، اور سٹیٹمنٹ جاری کی یونیورسٹی آف ہل نے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ پہلے آپ ذرا سٹوری سن لیں، مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ ان کا آمنا سامنا ہو گیا، بات گالی گلوچ تک آ گئی، گالیاں یہ دے رہے تھے، جج صاحب تو نہیں دے رہے تھے، لیکن جج صاحب کے ساتھ کچھ اور ان نون لوگ بھی تھے، ہو سکتا ہے ان کی حفاظت کے لیے یہ ویسے ان کے ساتھی ہوں، یا یونیورسٹی کے کچھ لوگ تھے، بعض لوگوں کے مطابق یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز بھی جج صاحب کے ساتھ تھے۔ اب یہ ہوا جناب کہ شایان اور اس کی ٹیم نے بقول جج صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے اور پولیس کے، کہ انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ جج صاحب کو مین ہینڈل کیا جائے، ان کو پکڑ کے کٹ وٹ لگائی جائے، مار لگائی جائے، یہ جو ہے خبریں آ رہی ہیں۔ اتنے میں جو ہے وہ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے، پروفیسروں نے اور لوگوں نے مل کے بیچ میں بچاؤ کروایا۔ کہا یہ جا رہا ہے، الج یہ کیا جا رہا ہے کہ شایان علی جو ہے وہ جج صاحب کے گریبان تک پہنچ گئے ہوئے تھے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اور پھر جج صاحب کو واپس جو یونیورسٹی ہے اس کی بلڈنگ میں جانا پڑ گیا، ان کو واپس پریمیسز میں جانا پڑ گیا۔ اب اس دوران جو ہے وہ شایان علی نے جو ہے وہ خبر، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہاں پہ، وہ بڑی مختلف سی خبر ہے کہ شایان علی الٹا پولیس کے پاس پہنچ گیا کمپلین کروانے کے لیے، اگینسٹ کس کے، جج صاحب کے خلاف، کہ جج صاحب نے جو ہے، میں تو جج صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن جج صاحب اور ان کے ساتھیوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا، شایان علی کا یہ کلیم ہے۔ پاس کھڑی پولیس بھی بعد میں آ گئی تھی، لیکن جج صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ میں پولیس کمپلین کرواؤں گا کہ انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا۔ اس نے جا کے پہلے رپورٹ کر دیا پولیس میں کہ میں جج صاحب سے بات کرنے جا رہا تھا، جو کہ بعد میں تبدیل ہو گئی ہاتھا پائی میں، اور پہل جو ہے وہ جج صاحب نے کی، یہ شایان کہہ رہے ہیں۔ دوستو اب ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد خبر یہ گردش کرنے لگ گئی کہ یونیورسٹی آف ہل نے جج صاحب کو نکال دیا، کیونکہ ہم یہ بھی خبریں سن رہے ہیں مختلف پاکستانی جو